بہت خوبصورت اور بہت پیاری سی چھوٹی سی مشروم ویلی تھی، اور یہ مشروم ویلی باقی مشروم ویلی سے بالکل چینج تھی، کیونکہ اس مشروم ویلی میں بہت پیارے اور ٹائنی ہاؤسز تھے۔ یہ تمام ہاؤسز مشرومز میں بنے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت اور پیاری سی ڈیکوریشن کے ساتھ نظر آتے تھے۔ اس مشروم ویلی کے ایک چھوٹے پیارے سے مشروم ہاؤس میں ایک بیوٹیفل لیکن چھوٹا سا سینٹا رہتا تھا، اور اس پیارے لٹل سینٹا کا نام گومز تھا، اور گومز بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت عقل مند اور بہت زیادہ کائنڈ بھی تھا۔ لٹل سینٹا گومز کوئی عام سینٹا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک ایلف تھا، اور ایلف سینٹا بہت زیادہ کائنڈ اور ہمبل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ میجیکل خوبیوں کا مالک بھی تھا۔ اس چھوٹے پیارے لٹل سینٹا کے پاس ایک بہت غیر معمولی تحفہ تھا۔ وہ جنگل کی سب سے چھوٹی مخلوق کی تمام باتوں کو سن سکتا تھا، ان کی وشز کو سمجھ سکتا تھا، اور یہ نہیں بلکہ لٹل سینٹا ایلف ان تمام چھوٹے جانوروں کی پرابلمز کو سن کر ان کو سالو بھی کر سکتا تھا۔ اسی طرح اس پیاری سی مشروم ویلی میں ایک بہت خوبصورت سی شام کو آسمان پہ بہت ساری روشنیاں ڈانس کر رہی تھی، ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ تو وہیں اس خوبصورت سی شام میں ایک کونے میں ایک چھوٹا اور پیارا سا ریبٹ بہت اداس اور اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پیارا سا ریبٹ اداس بیٹھ کر آسمان کی ان روشنیوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اور پتہ نہیں وہ کس بات پر اداس تھا، لیکن وہ کچھ سوچ کر بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ ابھی وہ لٹل ریبٹ ان آسمان کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں تھوڑی دیر میں لٹل سینٹا ایلف پہنچ گیا۔ لٹل سینٹا ایلف نے جیسے ہی اس ریبٹ کو اتنا اداس اور پریشان دیکھا تو وہ جا کر اس کے پاس بیٹھا اور اس سے پوچھا کہ پیارے سے ریبٹ، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم اکیلے اس طرح اس کونے میں اداس اور پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ ریبٹ نے جیسے ہی لٹل سینٹا ایلف کی بات سنی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے لٹل سینٹا ایلف کو بتایا کہ اس کی ایک بہت پیاری سی فیملی ہے، لیکن وہ فیملی یہاں پر کہیں کھو گئی ہے اور وہ ان سے الگ ہو گیا ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کس طرح سے ڈھونڈے گا۔ وہ ان جنگل کے تمام راستوں کو نہیں جانتا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی فیملی اس جنگل کے کس کونے میں واقع ہے۔ لٹل سینٹا ایلف نے اس پیارے سے اداس ریبٹ کی تمام کہانی بہت غور سے سنی۔ کچھ دیر وہ اس کی باتوں پر غور کرتا رہا اور اس کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش بھی کی، اور ریبٹ نے لٹل سینٹا سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ میری ہیلپ کیجیے، میری فیملی کو ڈھونڈ دیجیے تاکہ میں ان کے ساتھ واپس رہ سکوں اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکوں۔ لٹل سینٹا ایلف نے جیسے ہی اس کی یہ کہانی سنی تو اس نے فوراً سے سر ہلایا اور اس ریبٹ کو تسلی دی کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر تمہاری فیملی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور پھر اس طرح لٹل سینٹا ایلف نے اس ریبٹ کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت سے جنگل میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ لٹل سینٹا اس ریبٹ کے ساتھ چلتا رہا اور اس جنگل کے سفر پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت خوبصورت گولڈن اور سپارکلنگ فارسٹ میں پہنچے۔ اس خوبصورت سے جنگل میں بہت زیادہ سپارکلنگ اور گولڈن روشنیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اور ہر طرف ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے سونا بکھیر دیا ہو۔ تو بس پھر ان دونوں نے ساتھ ساتھ چمکتے ہوئے جنگلوں، چمکتی ہوئی وادیوں کا سفر کیا اور اپنے راستے پر چلتے رہے۔ ابھی وہ اس گولڈن میجیکل فارسٹ میں تھوڑا آگے ہی پہنچے تھے کہ ان کو بہت خوبصورت سے چپ منکس ملے۔ چپ منکس نے ان دونوں کو ایک بہت پیارا سا چھوٹا سا کرسٹل دیا اور کہا کہ یہ آپ کے آنے والے سفر میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور پھر اس طرح ابھی ریبٹ اور لٹل سینٹا اس جنگل میں سفر ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دور ان کو ایک بہت عقل مند اور پیارے سے الو کی جوڑی ملی۔ وہ دونوں الو ان دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے لٹل سینٹا اور ریبٹ کو بہت راز کی بات بتائی۔ ان دونوں عقل مند آؤز نے لٹل سینٹا اور ریبٹ سے کہا کہ یہاں سے تھوڑی دور فاصلے پر تمہیں ایک بہت خوبصورت لیکن کلیور فاکس ملے گی۔ تم دونوں کو ان کلیور فاکس سے بچنا ہوگا تاکہ وہ تمہیں تمہارے راستے سے گمراہ نہ کر سکیں اور تمہیں اپنی منزل سے بھٹکا نہ دیں۔ لٹل سینٹا اور ریبٹ ان کی یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور وہ وہاں سے چل دیے۔ ابھی وہ دونوں اس گولڈن جنگل میں تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ اچانک ان کی نظر ان دونوں کلیور فاکس پہ پڑی۔ وہ دونوں کلیور فاکس بڑی بےتابی سے ریبٹ اور لٹل سینٹا کا ویٹ کر رہی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا ان کو اپنی طرف آتے ہوئے تو وہ جلدی سے ان کی طرف لپکیں اور ان کو باتوں میں لگا لیا۔ فاکسز یہ نہیں جانتی تھیں کہ لٹل سینٹا ایلف تو اینیملز کی تمام باتوں کو سمجھ سکتا ہے، اس کے پاس یہ کوالٹی ہے کہ وہ ان کی باتوں کو سمجھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو بس یہی کہنا تھا کہ لٹل سینٹا جلدی سے ان فاکس کی چالاکی کو سمجھ گیا۔ اس نے بہت پیار اور بہت کائنڈنس سے ان دونوں فاکسز کو سمجھا
سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں یہاں پر اس پیارے چھوٹے ریبٹ کی پریشانی دور کرنے آیا ہوں، میں اس کی فیملی سے اس کو ملوانے آیا ہوں، آپ لوگ مجھے جانے کا راستہ دو اور میرا راستہ روکو نہیں۔ فاکسز نے جب وہ لٹل سانتا کی اتنی پیاری سی بات سنی تو وہ اس کے بیہیویئر سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور انہوں نے اس کو وہاں سے جانے دیا، اور پھر اس طرح ریبٹ اور لٹل سانتا ایلف ان تمام ہرڈلز کو کراس کرتے ہوئے آخرکار خوبصورت سی شام میں جنگل کی بالکل گہرائی میں پہنچ گئے۔ انہیں اس جنگل میں سفر کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی تھی، آسمان بہت خوبصورت اور پیارے سے ستاروں سے روشن تھا اور ستارے بہت زیادہ ٹمٹما رہے تھے۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ انہیں اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر ایک بہت خوبصورت لیکن عجیب و غریب سا ٹری نظر آیا۔ وہ ٹری باقی عام ٹریز سے بالکل الگ تھا، وہ بہت خوبصورت، سپارکلنگ اور گولڈن کلر کی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے بہت سارے ستارے اس ٹری کے اندر آ کر بیٹھ گئے ہوں اور اپنی روشنی کو چاروں طرف پھیلا رہے ہوں۔ ریبٹ اور لٹل سانتا ایلف جلدی سے اس درخت کے قریب پہنچے اور جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس درخت کے روٹ میں ایک بہت خوبصورت اور پیارا سا ڈور تھا۔ وہ میجیکل ڈور کبھی کھل رہا تھا اور کبھی بند ہو رہا تھا۔ ریبٹ اور لٹل سانتا ایلف نے اس ڈور کے پاس جا کر اس کو ناک کیا اور اندر جانے کی کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈور اوپن ہو گیا۔ ریبٹ اور لٹل سانتا ایلف اس ڈور میں انٹر ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس لٹل ریبٹ کی پوری فیملی اس ڈور کے اندر رہتی ہے۔ ریبٹ اپنی فیملی کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش ہوا اور اس نے جلدی سے اپنی تمام فیملی کو بہت زیادہ پیار کیا، ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا، اور اس طرح ریبٹ کی فیملی بھی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس طرح لٹل چھوٹے سانتا ایلف نے ریبٹ کو اس کی پیاری سی فیملی سے ملوا دیا۔ اب ریبٹ اور اس کی فیملی سوچ رہی تھی کہ ہم لٹل سانتا ایلف کے کس طرح سے شکریہ ادا کریں، تو انہوں نے مل کر پلان بنایا کہ کیوں نہ ہم لٹل سانتا ایلف کے لیے ایک پیاری سی میجیکل فائر فلائز کی چین بنائیں اور وہ چین اس کو گفٹ کر دیں۔ تو بس پھر ان ریبٹس نے جلدی سے ان فائر فلائز کو اکٹھا کیا، اس کی چین بنائی اور وہ لٹل سانتا ایلف کے ارد گرد جلدی سے پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میجیکل فائر فلائز کی گولڈن چین نے لٹل سانتا ایلف کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا، اور لٹل سانتا ایلف اب بہت زیادہ خوش تھا کہ وہ اڑ بھی سکتا ہے اور اڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے جنگل کی تمام مخلوقات پر نظر بھی رکھ سکتا ہے اور ان کا خیال بھی رکھ سکتا ہے۔